وہ بیٹھا تو میں نے نرمی سے بات شروع کی۔ میں نے کہا دیکھو، میں تمہاری بیوی کی شکایتیں سنتی رہتی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ تم اکثر اس پر ہاتھ اٹھاتے ہو، آخر ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے نظریں جھکا لیں۔ کچھ دیر کے بعد آہستہ سے کہنے لگا، بی بی وہ مجھے خوش نہیں رکھ پاتی۔ میں نے حیران ہونے کا تاثر دیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کھانا نہیں بناتی یا کام کاج نہیں کرتی؟ وہ گھبرا کر کہنے لگا، نہیں بی بی، کھانے پینے کا مسئلہ نہیں، اصل بات کچھ اور ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا، کچھ اور کا مطلب؟ مالی نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شرم بھی تھی اور کچھ دبی دبی خواہش بھی۔ کہنے لگا، بی بی میں کیا بتاؤں، میری بات شاید آپ کو اچھی نہ لگے۔ میں نے مسکرا کر کہا، تم گھبراؤ نہیں، جو دل میں بات ہے وہ بتا دو۔ وہ لمحہ میرے لیے عجیب تھا۔ ایک طرف میں بیوی تھی، میرے سر پر ایک بڑے آفیسر کی عزت تھی، دوسری طرف میں عورت تھی، ایک جیتی جاگتی سانس لیتی عورت، جس کے دل میں برسوں کی پیاس بھری ہوئی تھی۔ مالی ہمت کر کے کہنے لگا، بی بی جی، میری بیوی میری ضرورت پوری نہیں کر پاتی۔ اس کی بات سن کر جیسے میرے دل کے دروازے مزید کھل چکے تھے۔ میں نے دھیرے سے کہا، تو پھر تم نے کبھی سوچا ہے کہ تمہیں وہ سکون کہاں مل سکتا ہے؟ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں بار بار شرم کے باوجود میری طرف اٹھ رہی تھیں۔ میں نے اپنا ہاتھ صوفے کے بازو پر رکھا اور نرمی سے کہا، تم آج دل کھول کر اپنی خواہش کہہ دو، میں تمہیں منع نہیں کروں گی۔ یہ جملہ سنتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آئی۔ وہ ابھی تک شرما رہا تھا، لیکن اب اس کی شرم میں ایک امید پیدا ہو چکی تھی۔ وقت جیسے رک چکا تھا۔ میرے گیلے بالوں کی نمی، میرے وجود کی خوشبو اور کمرے کی خاموشی، یہ سب مل کر ایسا ماحول بنا رہے تھے جہاں الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ کچھ دیر ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر میں نے دھیرے سے کہا، آج کا دن تمہارے لیے ہے، اپنی ساری ادھوری خواہشیں پوری کر لو۔ میری بات سنتے ہی وہ جیسے اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی اور حیرت دونوں کے آثار تھے۔ کمرے کا ماحول بدل رہا تھا، لیکن اندر ایک نئی کہانی لکھی جا رہی تھی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، مگر ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی مل رہا تھا۔ برسوں کی پیاس جیسے آج بجھنے کو تیار تھی۔ آخر کار وہ لمحہ آیا جب مالی نے اپنی شرم ختم کی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے قدموں کو چھوا، جیسے شکر ادا کر رہا ہو۔ میں نے اس کو روکنے کے بجائے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ وہ لمحہ ایک نئے رشتے کی شروعات تھا، ایک ایسا رشتہ جو دنیا کے سامنے کبھی نہیں آ سکتا تھا۔